بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه فقلت له لم تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال افلا احب ان اكون عبدا شکورا متفق علیہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اتنا لمبا قیام فرماتے کہ آپ کے پیر مبارک پھٹ جاتے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں اس بات کو پسند نہ کروں کہ میں اس کا شکر گزار بندہ بن جاؤں۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی حدیث کے اندر نقل کیا ہے۔ اسی طریقے سے صحیح مسلم کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے، گویا کہ صحیحین کی یہ حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لمبا قیام کرتے تھے، اتنی لمبی نماز پڑھتے تھے، نفل نماز وغیرہ، کہ آپ کے پیر مبارک پھٹ جاتا تھا۔ بعض روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیر پھول جاتا تھا۔ بعض روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیر میں ورم آ جاتا تھا۔ پتہ یہ چلا کہ آپ اتنی لمبی قیام کرتے تھے، اتنی لمبی قیام کرتے تھے کہ آپ کا پیر پھول جاتا تھا۔ جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگلا پچھلا تمام گناہ معاف کر دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم عن الخطا تھے، اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لمبا قیام فرماتے۔ کیا آج ہمیں کبھی توفیق ہوتی ہے؟ آج ہم صبح سے لے کر کے شام تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں۔ کیا ہمیں کبھی توفیق ہوتی ہے کہ اللہ کے گھروں میں جا کر کے رات کی تنہائی میں جا کر کے 2-4 رکعت نفل نماز پڑھ کر کے اور لمبی نماز پڑھ کر کے اللہ سے رو رو کر گڑ گڑا کر مانگے، گناہوں کی بخشش طلب کرے؟ کبھی توفیق نہیں ہوتی۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ اکرام کا بھی یہ حال تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے دیکھتے تھے ویسے ہی عمل کرتے تھے۔ صحابہ اکرام بھی لمبی لمبی قیام فرماتے تھے، تو گویا کہ انبیاء علیہ السلام بالاتفاق گناہ کبیرہ سے اور ان صغیرہ گناہوں سے جو رذائل بدعات کی وجہ سے صادر ہوتے ہیں، پاک ہوتے ہیں۔ اس لیے ایسے صغیرہ گناہوں کا صدور ہو جانا، ایسے صغیرہ گناہوں کا صدور جن میں رذائل یعنی بدعات کا پہلو نہیں ہوتا ہے، ان کی بابت بعض علماء نے کہا ہے کہ جواز کے قائل ہیں۔ اس لیے اکثریت اس سے بھی پاک ہونے کے قائل ہیں۔ پھر جب یہ بات ہے تو آپ کے گناہوں کی معافی کا کیا مطلب ہے؟ دراصل آپ کے خلاف اولا کاموں کو حسنات الابرار، سیئات المقربین، عام نیک لوگوں کی نیکیاں مقربین کے حق میں برائیاں شمار ہوتی ہیں۔ برائیاں شمار ہوتی ہیں کہ مصداق گناہ شمار کر لیا گیا ہے، جن کی معافی کا اعلان کر دیا گیا۔ جتنا کسی پر اللہ کا انعام زیادہ ہو، اس کا شکر بھی اسی حساب سے زیادہ کیا جائے۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ اے اللہ کے رسول، اے میرے سرتاج، جب آپ کا اگلا گناہ پچھلا اللہ رب العالمین نے معاف کر دیا تو آپ کو اتنی لمبی لمبی قیام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب دیکھیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ کیا میں اس بات کو پسند نہ کروں کہ میں اس کا اللہ اس کا یہ ضمیر جو ہے اللہ ہے، یعنی کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ یعنی اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلا پچھلا گناہ معاف کرنے کے باوجود بھی اللہ کے نبی کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف کتنا تھا کہ اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لمبے لمبے قیام کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگتے. اسی طریقے سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں آج کے دور میں چھوٹے چھوٹے گناہوں کو گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا، جبکہ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ اس چھوٹے چھوٹے گناہ کو ہم اللہ کے نبی کے زمانے میں بڑے گناہوں میں شمار کرتے تھے. اگر آج کے دور میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے تو نہ جانے کیا کہتے. تو پتہ یہ چلا حدیث کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اگلا پچھلا گناہ معاف کر دیا تھا. آپ خاتم النبیین ہیں، آپ خاتم المرسلین ہیں، اس کے باوجود اللہ رب العالمین سے آپ شکر گزار بندہ بننے کے لیے آپ اتنی لمبی لمبی قیام کرتے تھے. تو ضرورت اس بات کی ہے ہمیں اور آپ کو بھی لمبے قیام کرنے کی ضرورت ہے. آپ کبھی رات کی تنہائی میں اگر مسجد نہیں گھر ہی میں 2 رکعت 4 رکعت لمبی نماز پڑھ کر کے اللہ سے رو رو کر گڑ گڑا کر معافی طلب کریں. ابھی بھی وقت ہے، اللہ نے صحت دی ہے، تندرستی دی ہے. کبھی ایسا نہ ہو کہ آپ آج صحت دی ہے کل ہو کر کے آپ بیمار پڑ جائیں. تو بیماری سے پہلے آپ کو اللہ نے اگر صحت دی ہے تو جتنا ہو سکے آپ چاہے وہ نفل نماز کے ذریعے سے ہو، نفل صدقہ و خیرات کے ذریعے سے ہو، نفل روزوں کے ذریعے سے ہو، جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت میں لگائیں تاکہ ہماری زندگی کامیاب کی زندگی ہو سکے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یا الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم.